بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈپلومہ کا جو ایڈمیشن فارم ایس ٹیپٹا کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے، اس کو فل اپ کرنے کا جو ہے وہ اس کے میں ہم طریقہ کار ڈسکس کریں گے۔ اس میں سیدھات پہ سب سے اوپر دیکھیں، آپ کو ابھی جو آپ کی حالیہ تصویر آپ نے لگانی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں جو ایڈمیشن فارم کی ہیڈنگ ہے اس کے نیچے دیکھیں جہاں پہ پروگرام لکھا ہوا ہے، تو جیسے یہاں پہ ڈی اے ای ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئرنگ، یعنی اگر آپ نے ڈپلومے کے اندر ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے اندر ٹک کریں گے۔ ڈی کام میں کرنا ہے، ٹی ایس سی میں یا ووکیشنل ٹریننگ میں ایڈمیشن لینا ہے تو کسی ایک کالم میں ٹک کریں گے۔ اس میں دیکھیں جو پرسنل انفارمیشن کی ہیڈنگ ہے اس میں سب سے پہلے نیم ان فل ہے، یعنی کہ آپ کا مکمل نام۔ یاد رکھیے گا کہ یہ نام آپ کو مارک شیٹ یا آپ کی ڈگری کے مطابق آپ نے لکھنا ہے، کیونکہ یہی اب آپ کی فیوچر کے ڈاکومنٹس میں چلے گا۔ اس کے بعد نام جس طریقے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر الفابیٹ الگ الگ ڈبے کے اندر آپ نے فل کرنا ہے، اور اس کے بعد اسپیس دینا ہے۔ مثال کے طور پر اس اسٹوڈنٹ کا نام ہے حماد فضل، تو اس نے حماد پہلے لکھا ہے اور پھر وقفہ دیا ہے اور پھر فضل لکھا ہے۔ اس کے بعد فادر نیم لکھا ہوا ہے فضل اسپیس واحد، یعنی کہ خالی ڈبہ جو وقفہ دیا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں میں بات بتاتا چلوں، یہ پینسل سے ٹیمپریری فل کیا ہوا ہے۔ آپ جب یہ کالم فل کریں تو لازمی بال پین استعمال کریں، چاہے وہ بلیک ہو یا بلو بال پین ہو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ بلیک بال پین کا استعمال کریں۔ اس کے بعد سی میں دیکھیں کینڈیڈیٹ سی این آئی سی نمبر یا پھر بے فارم کا نمبر ہے۔ اس کے اندر آپ نے اپنا سی این آئی سی نمبر لکھنا ہے، اور اگر آپ انڈر 18 ہیں، یعنی کہ 18 سال سے آپ کی عمر کم ہے، تو پھر آپ بے فارم کا نمبر یہاں پہ داخل کریں گے۔ سی این آئی سی نمبر چونکہ کانفیڈینشیل ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو ہڈن کر لیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ڈیٹ آف برتھ بھرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ مثال کے طور پر اس اسٹوڈنٹ کی ڈیٹ آف برتھ 28 اگست 2004 ہے، تو انہوں نے 28/8/2004 لکھا ہے۔ اس کے بعد جینڈر کا خانہ ہے ای، جینڈر کے اندر میل، فیمیل، ٹرانسجینڈر، یعنی کہ صنف کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پوسٹل ایڈریس۔ پوسٹل ایڈریس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے گھر کا مکان نمبر لکھیں۔ مکان نمبر لکھنے کے بعد گلی نمبر لکھیں، بلاک لکھیں، سیکٹر لکھیں، یعنی سب سے چھوٹی چیز کا پہلے ذکر کریں، اس کے بعد بڑی چیزوں کا ذکر کریں۔ مثال کے طور پر مکان نمبر اگر کسی کے گھر کا 60 ہے تو مکان نمبر 60 لکھے، گلی نمبر 3 لکھے۔ محلہ جو ہے وہ غوثیہ ٹاؤن ہے مثال کے طور پر، اور پھر جو ہے وہ اگر پورے آپ کی جو سائڈ کا ٹاؤن ہے یا اورنگی ٹاؤن ہے، جو بھی ایکس وائی زیڈ ہے وہ آپ لکھیں گے۔ اس کے اندر دیکھیں پوسٹل ایڈریس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے پریزنٹ ایڈریس۔ پوسٹل ایڈریس سے مراد ایسا پتہ جس پر ڈاک آپ کو بھیجی جا سکے، اور نیچے انہوں نے لکھا ہے پریزنٹ، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کسی ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور وہاں سے آپ شفٹ ہو جائیں تو آپ جو ہے وہ پرانے گھر کا ایڈریس لکھیں۔ جس جگہ پر آپ موجود ہیں جہاں پہ آپ کو ڈاک مل سکتی ہے وہاں کا آپ ایڈریس لکھیں۔ اس کے بعد سٹی ہے کہ سٹی آپ کا کون سا ہے، کراچی ہے، لاڑکانہ ہے، حیدرآباد ہے، کون سا آپ کا سٹی ہے۔ ڈسٹرکٹ دیکھیں ویسٹ ہے، کون سا ڈسٹرکٹ ہے، ایسٹ ہے، نارتھ، ساؤتھ، کون سا ڈسٹرکٹ ہے آپ کا۔ اس کے بعد دیکھیں فون نمبر، یہاں پہ اپنا فون نمبر لکھیں اور کوشش کریں وہ نمبر لکھیں کہ جو ہر وقت آپ کا ایکٹیو رہے اور جس پر واٹس ایپ موجود ہو۔ آر ای ایس مینس کے ریزیڈنس، یعنی کہ گھر کا فون نمبر اگر کوئی ہے تو وہ لکھیں۔ موبائل نمبر، یہاں پہ آپ اپنے والد صاحب کا نمبر لکھ لیں۔ اس کے بعد دیکھیں ڈومیسائل، ڈومیسائل یعنی کہ آپ کا کہاں کا بنا ہوا ہے، کراچی کا ہے، کراچی کے کس ضلع کا ہے، حیدرآباد کا ہے، جامشورو کا ہے، یا کسی اور سندھ کے علاقے کا ڈومیسائل ہے۔ آپ نے اس ایریے کا، اس ڈی سی آفس والے ایریے کا نام لکھنا ہے جہاں سے آپ نے ڈومیسائل بنوایا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ریلیجن کا خانہ ہے، ریلیجن مینس آپ کا مذہب کیا ہے، اسلام ہے یا پھر کوئی اور آپ کا مذہب ہے۔ اس کے بعد ای میل ایڈریس ہے، ای میل ایڈریس یہاں پہ مینشن کریں۔ اس کے بعد کے اندر دیکھیں حافظ قرآن، یعنی کہ حافظ قرآن اگر آپ ہیں یا نہیں ہیں، تو اگر آپ ہیں تو آپ اس میں یس میں ٹک کریں گے۔ اچھا، یہاں میں بات بتاتا چلوں کہ حافظ قرآن کو اضافی 20 مارکس دیے جاتے ہیں۔ حافظ قرآن کو وفاق المدارس کی سند شو کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد آئی میں دیکھیں ڈفرینٹلی ایبلڈ۔ ڈفرینٹلی ایبلڈ کا مطلب ہے یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اللہ نہ کرے جسمانی طور پر یا دماغی طور پر یا نفسیاتی طور پر معذور ہے تو وہ یس پہ ٹک کرے گا، اور اگر ایسی کوئی معذوری نہیں ہے تو پھر وہ نو پہ ٹک کرے گا۔ اس کے بعد دیکھیں اکیڈمک انفارمیشن، یعنی کہ آپ کی جو تعلیمی آپ نے کیریئر اب تک جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اس کی انفارمیشن دینی ہے۔ سب سے پہلی رو کے اندر دیکھیں ٹیکنیکل اسکول سرٹیفکیشن، اگر آپ نے میٹرک ٹیکنیکل کے اندر کیا ہے تو پہلے والی رو کو بھریں گے۔ اگر آپ نے میٹرک سائنس سے کیا ہے، سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ جس کو کہتے ہیں SSC، تو آپ پھر دوسری رو بھریں گے۔ یا پھر اگر آپ پری انجینئرنگ کر کے آئے ہیں تو آپ نے پری انجینئرنگ کی جو تیسری رو ہے اس کے اندر آپ نے فل اپ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں سیٹ نمبر ہے، یعنی کہ آپ کا رول نمبر ہے۔ اس کے بعد آپ کا پاسنگ ایئر ہے، یعنی کہ آپ نے کس سال پاس کیا ہے وہ اپنے سال لکھنا ہے۔
اس کے بعد مارکس آبٹینڈ کا کالم ہے، یعنی کہ آپ نے کتنے مارکس حاصل کیے ہیں، آپ کے 800 نمبر ہیں، 750 نمبر ہیں، کتنے نمبر ہیں. پرسنٹیج، آپ کے کتنے فیصد مارکس آئیں. پرسنٹیج نکالنے کا ایک سادہ سا طریقہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے 700 نمبر حاصل کیے ہیں تو آپ ان 700 میں ڈبل زیرو لگا دیں، یعنی کہ جو بھی آپ کے حاصل کردہ نمبر ہیں ان میں ڈبل زیرو لگا دیں اور اس کو تقسیم کر دیں، ڈیوائڈ کر دیں ٹوٹل نمبرز کے ساتھ، تو آپ کے پاس پرسنٹیج آ جائے گی. اس کے بعد دیکھیں پرسنٹیج کے حساب سے آپ کا گریڈ بنے گا. آپ اپنی مارک شیٹ کی بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ یہ گریڈنگ لکھی ہوتی ہے کہ کتنے سے کتنے پرسنٹ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کس گریڈ میں آئے گا. اور اس کے بعد دیکھیں ٹوٹل مارکس کا خانہ ہے، آپ نے یہاں پہ اپنے کل مارکس لکھتے ہیں. اس کے بعد نیم آف بورڈ ہے، یعنی کہ آپ کا بورڈ کون سا ہے. یا جیسے مثال کے طور پر آپ نے کراچی سے کیا ہے تو یہاں پر آئے گا BSE کے، یعنی کہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی. سب سے نیچے جو رو ہے ادر کوالیفیکیشن، یعنی آپ کے پاس کوئی ایسی ڈگری ہے جو میٹرک تو نہیں ہے یا انٹر تو نہیں ہے لیکن اس کی مساوی ہے، تو اس کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوگی. ادر کوالیفیکیشن کے آگے آپ نے اس کا نام لکھنا ہوگا اور بقیہ اسی طرح معلومات دینی ہوگی جیسا کہ آپ کو اوپر ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد دیکھیں کیٹیگری آف ایڈمیشن ہے، اوپن میرٹ، آل سندھ بیسس یا پھر ریزرو سیٹس. اگر آپ جو ہے وہ اوپن میرٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اوپن میرٹ پہ ٹک کریں گے. اگر آپ سندھ کے کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آل سندھ بیسس پہ اپلائی کر رہے ہیں تو اس پہ ٹک کریں گے. یا پھر آپ ریزرو سیٹس پہ، جیسے آپ کسی دوسرے صوبے کے ہیں، KP کے ہیں یا کشمیر گلگت بلتستان کے ہیں، یا پھر آپ ڈسیبل ہیں، یا پھر جو ہے وہ آپ ڈیفینس کے کوٹے پہ اپلائی کریں گے تو پھر آپ اس پہ ٹک کریں گے. اس کے بعد دیکھیں اگر آپ ریزرو سیٹس پہ اپلائی کرتے ہیں تو اس کی مزید ڈیٹیل پوچھی گئی ہے کہ ایڈمیشن آن ریزرو سیٹس، یعنی کہ آپ کون سی ریزرو سیٹس پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں ریئل سن، ڈاٹر، بردر، سسٹر آف سندھ ایز ٹیفٹا اسٹاف، یعنی کہ ایز ٹیفٹا کے اسٹاف کے آپ کسی ممبر کے بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں تو آپ اس پہ ٹک کریں گے. اگر آپ ڈیفینس سے تعلق رکھتے ہیں تو ڈیفینس پہ ٹک کریں گے. ڈسیبل کینڈیڈیٹ ہیں، ڈسیبل کینڈیڈیٹ، ڈسیبل سے مراد کوئی معذوری ہے اللہ نہ کرے تو پھر آپ جو ہے وہ اس پر ٹک کریں گے. ادر پروونس ہے تو ادر پروونس پہ ٹک کریں گے. شیمیل کا کوٹا ہے اس پہ ٹک کریں گے اگر ایسا کچھ ہے. یا پھر آپ جو ہے وہ ایس ٹیفٹا کے اسٹاف ہیں یا پھر جو ہے نا سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اسٹاف ممبر ہیں تو پھر اس کالم پہ ٹک کریں گے. اس کے بعد دیکھیں آپ کے فارم کے اندر سب سے اہم ترین جو آپ کی سلیکشن ہے جو جس بنیاد پر ہونی ہے، یہ اس کی چوائس فار ٹیکنیکل اینڈ کمرشل انسٹیٹیوٹس کے لیے ہے. یہ جو کالم A بنا ہوا ہے اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے سیریل نمبر ہے، سیریل نمبر، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نیم آف انسٹیٹیوٹ ہے، پھر آپ کے پاس چوائس 1 ہے، چوائس 2، چوائس 3. نیم آف انسٹیٹیوٹ کے اندر تو آپ کے کالج کا نام آ جائے گا، ٹھیک ہے. سیریل نمبر پہ آپ 1 لکھ دیں شروع میں. چوائس 1، چوائس 2، چوائس 3، یہاں پہ چوائس 1 سے مراد یا چوائس 2 یا چوائس 3 سے مراد یہ ہے کہ آپ کس ٹیکنالوجی کے اندر بالترتیب ایڈمیشن لینے کے خواہش مند ہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس کالج میں داخلے کے خواہش مند ہیں اس کالج کے اندر وہ ٹیکنالوجی آفر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا جس ٹیکنالوجی کے اندر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے گھر کے پاس ایک گورنمنٹ مونو ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ ہے، ٹھیک ہے. مونو ٹیکنیک کا مطلب جس کے اندر اکا دکا ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں. اب آپ الیکٹریکل کے اندر ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں اور آپ کے گھر کے پاس گورنمنٹ مونو ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ ہے تو آپ پراسپیکٹس میں چیک کریں کہ آیا گورنمنٹ مونو ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کے اندر الیکٹریکل ٹیکنالوجی ہے بھی یا نہیں. امید ہے یہاں تک آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی دشواری ہے لازمی کمنٹ باکس میں لکھیے گا. اس کے بعد دیکھیں چوائس 1، چوائس 2، چوائس 3. بنیادی طور پر یہ اس لیے ہے کہ مثال کے طور پر میں چاہ رہا ہوں کہ نمبر 1 پہ میں الیکٹریکل ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہوں. آپ نے ٹیکنالوجی ٹریڈ والے خانے میں الیکٹریکل لکھ دیا اور شفٹ، آپ اس سے پہلے دیکھیں شفٹ کا ایک کالم ہے. شفٹ کے کالم میں آپ کس میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں. MP لکھا ہوا ہے، MP کا مطلب مارننگ پروگرام. اس کے بعد دیکھیں آپ دوسرا ڈبہ بنا ہوا ہے اس کے اندر DSP لکھا ہوا ہے. DSP کا مطلب یہاں پر ڈبل شفٹ پروگرام ہے یعنی ایوننگ پروگرام ہے. اچھا، مارننگ پروگرام اور ڈبل شفٹ پروگرام یہ دونوں گورنمنٹ کے پروگرام ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر فیس تھوڑی سی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیں جو تیسرا ڈبہ بنا ہوا ہے سیلف ہیلپ بیسس ایوننگ پروگرام، یعنی کہ آپ سیلف کے اندر ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں. اب آپ نے چوائس 1 کے اندر لکھ دیا کہ بھائی MP پہ آپ نے ٹک کر دیا اور الیکٹریکل لکھ دیا. اب آپ چوائس 2 پہ آ جائیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اگر الیکٹریکل کے اندر ایڈمیشن نہیں ہوتا، اس پہ میرا میرٹ نہیں بنتا، تو سیکنڈ نمبر پہ میں ترجیح کس کو دوں. آپ لکھ دیں الیکٹرانکس.
مثال دے رہا ہوں، آپ نے الیکٹرانکس لکھ دیا اور شفٹ کے اندر آپ نے لکھ دیا کہ ایم پی یا پھر مارننگ پروگرام یا پھر ڈی ایس پی یا پھر ایس ایچ بی ای پی، ان کے سیلف پروگرام، تو آپ اس پہ ٹک کر دیں گے۔ بالترتیب آپ ان تینوں کو لازمی بھریں۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کا الیکٹریکل مارننگ کے اندر ایڈمیشن چوائس 1 جیسے آپ نے لکھا نہیں آ سکتا، تو چوائس 2 کے اندر آپ نے الیکٹرانکس لکھا، اس کے اندر نام آ جائے۔ اب اگر آپ کا الیکٹرانکس کے اندر ایڈمیشن نہیں ہو رہا تو پھر آپ چوائس 3 کے اندر بھی کوئی ٹیکنالوجی لازمی لکھیں کہ جس کے اندر آپ کا نام آ سکے۔ اسی طرح دوسرا یعنی کہ جو نیم آف انسٹیٹیوٹ ہے، آپ نے اوپر والا پورا کھانا بھر دیا، اب نیم آف انسٹیٹیوٹ کے اندر دوسرے آپ رو کے اندر آ جائیں۔ اسی طرح آپ سیریل نمبر لکھیں گے۔ اب میں نے مثال دی، جیسے آپ نے اوپر لکھا تھا گورنمنٹ مونو ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ، تو پھر آپ نیچے لکھ دیں کہ بھائی گورنمنٹ پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ یا پھر جی سی ٹی گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی لکھ دیں۔ جو بھی ایکس وائی زیڈ کالج لکھیں آپ، اس کے بعد پھر اس کے اندر جو ٹیکنالوجی وہ آفر کر رہا ہے جس میں آپ داخلے کے خواہش مند ہیں وہ آپ لکھیں گے۔ اسی طرح بالترتیب مارننگ پروگرام، ڈی ایس پی یا پھر سیلف پہ آپ ٹک کریں گے۔ اسی طرح چوائس 2 بھی بھریں گے اور چوائس 3 بھی بھریں گے۔ میرا ذاتی طور پر آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ 2 کالجز کا لکھیں اور تینوں چوائسز کا لکھیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کا پہلے کالج کے اندر جو آپ نے پہلی چوائس لکھی ہے اگر اس کے اندر میرٹ نہیں بن رہا تو چوائس 2 کے اندر بن جائے، پھر چوائس 3 کے اندر بن جائے۔ اگر ان تینوں چوائسز کے اندر آپ کے مطلوبہ کالج میں نہیں بن رہا تو پھر وہ سیکنڈ نمبر سیریل نمبر نیم آف انسٹیٹیوٹ جو آپ لکھیں گے اس پر آ جائیں گے، پھر اس کی چوائس 1، چوائس 2 اور چوائس 3 دیکھیں گے۔ یہاں میں ایک اور بات کا ذکر کر دوں کہ اگر آپ بضد دیں کہ یار مجھے الیکٹریکل ہی میں لینا ہے، کچھ بھی ہو جائے مجھے الیکٹریکل میں لینا ہے، تو پھر اب نیم آف انسٹیٹیوٹ کی جگہ پہ آپ نام لکھیں انسٹیٹیوٹ کا۔ ٹیکنالوجی ٹریڈ میں جو چوائس 1، چوائس 2، چوائس 3 ہے، تینوں میں آپ الیکٹریکل لکھ دیں۔ البتہ ان سے پہلے جو شفٹ لکھی ہوئی ہے، چوائس 1 میں آپ مارننگ پروگرام پہ ٹک کر دیں، چوائس 2 پہ آپ ڈی ایس پی پہ ٹک کر دیں، چوائس 3 پہ آپ سیلف ہیلپ بیسس ایوننگ پروگرام ایس ایچ بی پہ ٹک کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا وہ سلیکشن کرائٹیریا دیکھیں گے کہ آپ مارننگ میں اگر ایڈمیشن کے اہل نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کو ایوننگ میں ایڈمیشن دیں گے، اگر آپ ایوننگ میں ایڈمیشن کے اہل نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کو سیلف میں ایڈمیشن کے لیے چیک کریں گے۔ مگر ایسا صرف آپ اس صورت میں کریں گے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی میں نے ہر صورت میں الیکٹریکل ٹیکنالوجی ہی کے اندر ایڈمیشن لینا ہے۔ میرا ذاتی طور پر یہاں پہ اس حوالے سے یہ مشورہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو دیکھیں۔ آپ بھائی یہ چیز نہ دیکھیں کہ آپ کا مارننگ میں میرٹ بن رہا ہے نہیں بن رہا، ایوننگ میں بن رہا ہے نہیں بن رہا۔ اگر آپ کا سیلف میں بھی الیکٹریکل میں ایڈمیشن ہو جائے اور آپ الیکٹریکل کے خواہش مند ہیں تو آپ لازمی اس کے اندر ایڈمیشن لیں۔ اگر آپ پاور ٹیکنالوجی کے اندر خواہش مند ہیں ایڈمیشن لینے کے، آپ کا مارننگ میں میرٹ نہیں بن رہا تو آپ پھر ایوننگ میں ٹرائی کریں، ایوننگ میں میرٹ نہیں بن رہا تو آپ لازمی سیلف پہ ٹرائی کریں۔ آپ 5-6 ہزار روپے کے فرق کو نہ دیکھیں، آپ اپنی مطلوبہ ٹیکنالوجی کو دیکھیں جس پہ آپ کا انٹرسٹ ہے، تو ہی آپ کو کامیابی ہو سکے گی۔ اس کے بعد دیکھیں چوائس فار ووکیشنل انسٹیٹیوٹ، یعنی کہ جن کے جو شارٹ کورسز ہیں 6 ماہ کے، 10 ماہ کے، آئی ڈونٹ نو کہ کتنے منتھس کے یہ آفر کر رہے ہیں۔ بہرحال اگر آپ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اسی طرح نیچے والے کالم کو فل کریں گے۔ ڈپلومے والے اسٹوڈنٹس بی کو فل نہیں کریں گے۔ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینے والے طلبہ اے چوائس یعنی کہ چوائس فار ٹیکنیکل اینڈ کمرشل انسٹیٹیوٹس کو فل نہیں کریں گے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم گرین کلر کے پیج کو دیکھیں گے جو کہ پراسپیکٹس کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر سب سے اوپر پروگرام میں وہی آپ ڈی اے لکھیں، ڈی کوم لکھیں جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ نیم لکھیں، نیچے انسٹیٹیوٹ سٹی یعنی کہ آپ جس انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں وہ کہاں پر ہے، ڈسٹرکٹ اس کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بالکل اسی طرح جیسا کہ ہم نے پیچھے مفصل آپ کو بتایا کہ نیم آف انسٹیٹیوٹ یا چوائس کا کالم کیسے بھریں گے، آپ نے بالکل اسی طرح بھرنا ہے۔ ڈپلومے والے اسٹوڈنٹ بی یعنی کہ چوائس فار ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کو نہیں بھریں گے، چوائس فار ووکیشنل انسٹیٹیوٹ والے اسٹوڈنٹس اے والے کو نہیں بھریں گے۔ سب سے نیچے انہوں نے ہدایات دی ہوئی ہیں، وہ آپ پڑھ لیجئے گا، یہ وہی ہدایات ہیں جو میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں، تاہم اس کو آپ لازمی اس کا مطالعہ کریں۔ اسی کے بعد اس فارم کو پلٹ کے دیکھیں، یہ تمام چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب سب سے نیچے آ جائیں جو کہ 2 بڑے بڑے باکسز بنے ہوئے ہیں، انڈر ٹیکن بائی دا کینڈیڈیٹ فار آفس یوز اونلی۔ جو فار آفس یوز اونلی ہے وہ تو آپ چھوڑ دیں کیونکہ وہ آفس کی فل اپ کرنے کی چیز ہے۔ انڈر ٹیکن بائی دا کینڈیڈیٹ میں آئی کے بعد آپ کا نام آئے گا، سن آف، ڈاٹر آف یا پھر وائف آف، یہ اس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ سیکنڈ کالم کے اندر جو سیکنڈ آپ کا وہ ڈیش دی ہوئی ہے اس میں آپ اس کو بھی فل کریں گے۔ اس کے بعد سب سے نیچے تاریخ لکھیں گے اور پھر سگنیچر آف کینڈیڈیٹ یعنی کہ اسٹوڈنٹ کے یہاں پہ دستخط ہوں گے۔
اس کے بعد دیکھیں یہ انڈرٹیکنگ ہے، یہ انڈرٹیکنگ آپ نے جو ہے وہ کسی بھی آپ کی جو ڈی سی آفس کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ فل اپ کر کے دے دیں گے. 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ یہ بنے گا. اور اس کے بعد نیچے دیکھیں آپ اس میں آپ کو اور کمشنر یا پھر گیزیٹڈ آفیسر سے اس کو اٹیسٹ کروانا ہے. اور جب آپ فارم سبمٹ کروائیں گے تو آپ یہ اس کے ساتھ سبمٹ کروائیں گے. یہ ایک ماڈل ہے، اصل میں آپ نے اس کو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر بنوانا ہے. فارم کا یہ حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ جب آپ فارم سبمٹ کروائیں گے تو کالج کی انتظامیہ یا انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ اس کو فل کرنے کی مجاز ہے. امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے رہنمائی ملی ہوگی. اگر آپ کے کوئی ابھی بھی ایشوز ہیں تو آپ کمنٹس باکس میں لازمی لکھیے، ہم انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنائیں گے.